کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں حضور علیہ السلام بہت بڑی عبادت فرمایا کرتے تھے، قبرستان تشریف لے جاتے تھے، گزرے ہوئے لوگوں کے لیے فاتحہ مبارک پڑھتے تھے، ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔ اسی رات کا ذکر کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں محدثوں اور مفسروں نے اس آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ باقی رہی شب برات ہم تو ساری رات مناتے ہیں، اپنے حال مطابق اللہ کے رحمت کو امید کرتے ہوئے گڑگڑاتے ہیں، کرنے والا قبول اللہ ہے۔ یہ ایسی رات ہے دوستو جس میں موت و زندگی، رزق، اولاد وغیرہ، یعنی پوری زندگی کا بجٹ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں نازل فرماتا ہے۔ اور یہ مبارک رات ایسی ہے کہ 15 شعبان جس کو کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کا مطلب ہے کہ آزادی والی رات، برات آزادی، یعنی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایسی رات، مگر کیا اگر وہ کوئی بدبخت ہے اس رات کو منانے، جاگنے کو، نوافل کرنے کو، ذکر اذکار کرنے کو منع کرتا ہے، مسجدوں کو تالا لگا دیتے ہیں، اندھیرا کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ مسجد ہی پہچاننے میں نہ آئے کہ یہ کرو تو مسجد ہے، ایسا اندھیرا کر دیتے ہیں لوگ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اللہ کا عذاب ان پر ہے۔ اور یہ رات ایسی ہے کہ ہم تمہارے بھی گھر میں کوئی سائل ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ارے ہم تو ماہر بھی گھر میں ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ دوستو اللہ کریم اس رات کے اندر جیسے غروب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلے آسمان پر اپنی رحمت کا نزول فرما دیتا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے، حل من مغفرت فاغفر لہ۔ سبحان اللہ، مولا علی فرماتے ہیں ایسی رات ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ قرآن سے فرماتا ہے، حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کے اندر پورا باب ہے شب شعبان، لیلۃ نصف شعبان، پورا باب ہے۔ مگر ان آنکھوں کو نظر نہیں آتا، بس ضعیف کا چکر لگا کر کے ضعیف ہے رسول اللہ یعنی خدا نبی کی حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ ضعیف کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہی نہیں ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، علی نے کہا ایسے نہیں کرے گا، بات جھوٹی ہے۔
ذات رحمت رب دی کرے بلند آواز ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو آج بخش دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات اعلان فرماتا رہتا ہے بندو میں تمہیں بلا رہا ہوں تم آ جاؤ مجھ سے سوال کرو تو میں آج تمہارے سوال پورے کروں. تو دوستو یہ آج کی شعبان کی رات ہے قدمی کی. آج کا ایک 10واں دن ہے. حضور فرماتے ہیں ایک بار حضور علیہ السلام آج رات کو اٹھ کے آج تشریف لے کے بیوی صاحب اٹھی دیکھا حضور نہیں. اس دن جو باری تھی بیوی صاحب کی تھی دیکھا حضور نہیں. اٹھی ڈھونڈا حضور کو جا کر جنت البقیع حضور کو دیکھا کہ قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے امت کے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. کون سی رات ہے؟ شب برات. کام سے سنو شب برات کی رات ہے. حضور آئے میں بیوی صاحب تلاش کرتی جنت البقیع دور نہیں سائیں کے سامنے روزہ شریف ادھر بھی روزہ بدل روزہ تو ہر طرف مدینہ گھومو ہر گلی سے جب آتا ہے روزہ سامنے. حضور کا روزہ ایسا بنایا ہے. ویسے بھی جو بیچ میں خواب آتا ہے وہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ چھوڑو ادھر بلڈنگ نیچے رکھو تاکہ جس طرف گھومو تو مصطفیٰ کا روزہ نظر. دوستو وہاں تو جہاں سے گھومو جہاں سے گلی آتی ہے سیدھی نظر مصطفیٰ کے روزے میں دیکھ کر مسلمان خوش ہوتا ہے. درود و سلام پڑھ کے آگے جاتا ہے. میرے دوستو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہم رفیقہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے قبرستان میں بیٹھے. بیوی کو آپ کہیں حضور نے دیکھا بیوی صاحب آگے سائن فرمایا کہ بیوی صاحب تو میں نے زیادتی نہیں کی آپ کے ساتھ. آپ کی باری تھی میں آپ کے گھر سے ادھر آیا ہوں. بیوی صاحب کہ یا رسول اللہ میں نے سمجھا آپ کسی اور بیگم کے پاس چلے گئے کہ دوسری بیوی کے پاس گئے. کوئی ایسی بات نہیں مگر مصطفیٰ کے جواب نہیں. عائشہ دیکھو اللہ تبارک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. رحمت برس رہی ہے اور اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت کے لیے اور جو بنی کرم کے بکریوں کے پیٹھ پر جتنے بار ہیں اللہ تبارک آج اتنے گناہگاروں کو میری امت کو معاف فرمائے. مدینے میں بنی کرم ایک قبیلہ ہے. وہ شوقین تھا بکریوں کا اور ان کے پاس بکرے 100 نہیں 1000
से मुझे तुम्हारे कान को थोड़ा मुझे धुआं निकल रहा होगा। अरे यार दुनिया से छुपकर तू खाता पीता है, वह सारा आपको रुसवा कर दिया जाएगा। तुम्हारे दोस्त भी देखेंगे कि ये वो है यतीमों का माल खाता है, तुम्हारे रिश्तेदार भी देखेंगे यतीमों का माल खाने वाला है, उन पे हमाल हक करने वाला करने वाला है। मगर मेरे दोस्तों अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो माल यतीमों को वापस कर दे और लोगों को ज्यादा खत्म कर दे तो मैं करीब हूँ उसको भी बख्श दूंगा। ये रात ऐसी रात है, लोग खुद तो बदबख्त हैं, मैं तो बदबख्त कहूँ, बदकिस्मत कहूँ। तो इस रात के लिए मौला अली फरमाए क़ूमू लैलहा यूमु सौम। मुसलमानों की ऐसी रात है कि रात को खड़े होकर इबादत करो, जिनको रोजा रखो। बड़ी बरकत है। अल्लामा शेख मुहक्किक अब्दुल देहलवी मा सबत बिसुन्नत अल-आबाद सन्नत इस महीने के फज़ाइल में बड़े नवाफिल गुजारे हैं, बड़ी बरकत रखी है। लिहाजा मगर देवबंदी कहता है नहीं ये सब सही है। अरे सही भी सही, तू कितना असली है, तू अपनी असलियत की बात कर, तू खुद अल्लाह का बंदा है, उसी का मोहताज है, हम सब उसी के रहमत के मोहताज हैं। अगर तू काबिल नहीं है नहीं सही तो खड़े होकर तू इबादत कर, दोनों का नफिल तो बढ़। देखो तुझे बिन मांगे मिलता है ना, सही हो या सही हो, कैसे खुदा देता है? क्या अल्लाह की रहमत में नाउमीद है क्या? अब तो ऐलान करता है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। मस्जिद के मिंबर मुस्तफा पर झूठ बोलता है, मिंबर मुस्तफा पर झूठ बोलता है कि कोई हदीस नहीं है। आओ तो कुरान पढ़ना, कौन सी तुम्हारी रात मुकर्रर की है? कुरान में कोई रात नहीं है। हदीस की बात करते छोड़ो हदीस को, कुरान को पकड़ो। अल्लाह फरमाता तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे अल्लाह के रहमत से नाउमीद न हो जाओ। भाई तुम्हारे हदीस ज़ईफ है। अगर तू 10 मिनट मस्जिद में रात को रहेगा, 10 मिनट टीवी में देख रहे तो बचेगा ना, फिल्म में देख रहे तो बचेगा ना। 10 मिनट कितने 100 गुना कर देता है। हाँ? तो लोगों को मना करता है कि नहीं आओ मस्जिद में, नमाज है ही नहीं। अरे नमाज क्यों नहीं है? नमाज अल्लाह की इबादत है, नफिल पढ़ो, कोई टाइम टेबल नहीं नफिल मांगने का, अल्लाह से दुआ करने का कोई टाइम टेबल नहीं। मौलवी तुमने टाइम मुकर्रर कर दिया है। कौन सी कुरान की आयत है जिसमें लिखा है कि इस वक्त मांगा करो, इस वक्त नहीं मांगा करो? आयत मुझे बताओ, सही हदीस बताओ, कहाँ अल्लाह ने फरमाया? अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से नाउमीद हो जाओ। ऐ मेरे महबूब है, इनको कह दो जालिमों से कि जो अपनी जानों पे जुल्म करते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, अल्लाह फरमाता है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से नाउमीद न
نہ پڑھو، اتنا نہیں پڑھو، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں، آؤ گنہگارو، آؤ میں تمہیں معاف کروں۔ گنہگارو نہ گھبراؤ، سیاکارو نہ شرماؤ۔ شرم کے مارے اتنے مجرم تو ہیں نا، ولیروں کے سامنے محلوں سامنے شرمندہ ہوں گے، مگر خدا کو شرم نہیں کرو، آؤ شرم نہیں کرو، میں تمہیں رزق تو دیتا ہوں، نکال نہیں چھوڑتا، نمازیں میری نہیں پڑھتے ہو، میرا رزق کھاتے ہو، چور ہو، چور ہے نا، رزق کھاتے ہو، وہ بھی سربت ملا، الگ اعلان کھاتے ہو، میں بھی تمہیں الگ اعلان دیتا ہوں، میرا کام نہیں کرتے، میرا کام کرو، تمہارا کام کرو۔ اللہ نے تمہارا رزق کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تم نے نہیں لیا ہوا ٹھیکہ ہوا، تم اس کی عبادت کرو، ان کے بندے بنو، اللہ تمہیں اپنا بندہ سمجھ تمہیں رزق دیتا ہو۔ یہ ٹھیکہ اللہ کا ہے، تمہارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور سارا دن بیٹھے پکڑتے رہو، نہیں دیتا نہیں کر سکتے ہو، اگر دیتا ہے تو پھاڑ کے دیتا ہے، کم نہیں کر سکتے ہو، مگر تو اللہ کی عبادت کر، اللہ تیرے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا اس بدری شب کو 300 دروازے رحمت کے کھلے ہوتے ہیں۔ کتنے سے مانگو گے، کتنا کھاؤ گے، بھوک کے مارے کتنا کھاتے، کتنے روٹے کھاتے ہو، کتنی بڑی بھوک ہو، اگر جو آپ کی فطرت ہے وہی کھاتے ہیں، بھوکے بڑی سارے دن کے ہو، کھاتے وہی ہو جو فطرت سے کھاتے ہو، مگر اللہ جو رزق دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، اس کے محبوب کے نام کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، پانچوں ٹائم اللہ بلا رہا ہے، ان کی خود بنانے میں نہیں آتے ہو، بڑے ایک بلانے میں نہیں جاؤ تو پتہ چلے، بڑے ایک بلانے میں نہیں جاؤ تو پتہ چلے نا، تمہارا حساب کتاب اسی وقت ہو جائے گا، مگر اب پھر بھی تمہیں پتہ ہوتا ہے، ننگا نہیں چھوڑتا، کپڑے نہیں اتارتا تمہارے، بھوکا نہیں رہتا، تمہیں اللہ پانی پلاتا ہے، کھلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، آرام بھی دیتا ہے، رات کو خرابے مار کے لاپرواہ ہو جاتے ہو، کبھی عشاء پڑھی ہے نہیں پڑھی، فجر کرتے ہو کوئی فرق نہیں ہے کہ فجر نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، سوئے رہتے ہیں، بتاؤ، اور اللہ تعالیٰ آگے کوئی آخری رات کا دیر صبح حساب دینا پڑے گا، اپنا کرم کرے، ہم حساب نہیں دے سکتے، نہ ہمیں نمازوں کا فخر ہے، نہ زیادہ تو پر، صرف اس کی رحمت، یہ سمجھو، عبادت کرو، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، سب سہولت دیتی ہے دنیا کی، تمہیں دو قوت پانی نہیں دے، مہینہ بھر پیاسے رہتے ہو، ان کی کو بالکل حکومت کی نگرانی میں، قرآن حدیث کیا کہتی ہے، اس کی رعایا کا حکمران سے پوچھا جائے گا نا، تمہارے ریاض کے ساتھ کیا کیا تم نے، مگر میرا رب تو زمین میں پانی بے انتہا کیا ہے، تو کھودو زمین نکل پانی نکل آئے گا، جب چاہو کھودو پانی نکل آئے گا۔ میرے دوستو، اللہ نے آپ کے لیے دروازے کھولے رکھے ہیں، جب چاہو منہ اٹھاؤ، پانی پی لو، کھاؤ پیو، تو میرے دوستو، تو اللہ کہیں نے فرمایا، میرے محبوب کہیں نے فرمایا کہ ایسی رات ہے، اس میں روزے رکھو، دن میں اور رات کے عبادت کرو۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی شام والے نبی عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں، بہت پاور ان کو اللہ نے دیا ہے،
مجاہد بھی تھا، سب کچھ تھا، مگر ادھر تم رک گیا کہ تم مصطفیٰ کو نہیں پہچان سکا. تیری دیانت گئی، تیری عبادت گئی، تیری غضاوت گئی، تیرا جہاد گیا، کچھ نہیں رہے گا. اس مصطفیٰ کو راضی کر، اس پہ درود و سلام پڑھ، اس کا ادب و احترام کر، تمہاری قبر بن جائے گی، آخرت بن جائے گی. اصل اصول بندگی اس طرح ہوتی ہے. دوستو خدا چاہتا ہے راضی ہو جائے، بہو راضی ہو جائے، دنیا چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے. دوستو تو آج آنے والی رات ہے، کل پرسوں اہتمام کرو، چھوڑو ان مولویوں کے چکروں کو، مولویوں کی باتوں میں نہ آئے. ارے شعبان ہو یا نہ ہو، ہم نے چلو 2 رکعت نفل پڑھا، کون سا گناہ کر دیا؟ تو سارے ہم لوگوں کو منع کرتے ہو کوئی شعبان نہیں. یہ شرم کی بات ہے. کتاب پورا باب ہے، باب نصف شعبان. اندھے نہیں پڑتے، ضعیف ہی صحیح، مانتا ہوں ضعیف ہے. اور اولیاء سے پوچھو نا، اولیاء کاملین کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کی حدیث ہے، ابن عباس کی روایت ہے، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسنا. دیکھو اللہ کے جو نیک اور صالح بندے اچھا سمجھتے کرتے وہ اچھا ہے، اللہ کے نزدیک میں اچھا ہے. ان راتوں کو تو اولیاء چھوڑتے ہی نہیں. کامل ولی ہو یا نہ ہو، کچھ بھی ہو، جب یہ راتیں آتی ہیں مریضوں کو بٹھا دیتے ہیں، خیرات اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حضور نے کون سی رات دیکھی تھی؟ شعبان کی رجب بھی دیکھی تھی. حضور کے تو کوئی بات نہیں تھی. خاتون جنت کی کون سی رات تھی عبادت کرنے کی؟ صحابہ کی کون سی جنت کی راتیں تھی؟ کھڑے ہو جاتے عبادت صلاۃ الخیر پڑھا کرتے تھے. دوستو چھوڑو ان چکروں کو، مولوی کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز. تو جو کرتا ہے سب جائز. جو حضور نے نہیں کیا نہیں کرو. لوگوں کو کہتے ہیں جو حضور نے نہیں کیا نہیں کرو. ارے حضور نے جو کیا ہے تم کر سکتے ہو. حضور نے تو کئی کیسے کام کیے تم کر رہے ہو، حضور نے نہیں کیے. تو اپنی گریبان تو دیکھو نا. ہم اگر مسجد میں آئیں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اللہ کی نماز ہے، تو اللہ کی نماز سے روکتے ہو. تم تو اللہ کی نماز سے روکتے ہو کہ بڑا گناہ گار بندہ وہ یہ سمجھتا آج کی رات میری قسمت بدلنے والی رات ہے. اگر یہ سجدہ قبول ہو جائے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں جب وہ پہاڑی پر ایک پتھر کو دیکھا، پتھر کو دیکھا، دیکھنے لگا کتنا بڑا خوبصورت اس پہاڑی کے اندر یہ ایسا پتھر ہے، خوبصورت اس کا ایسے دیکھا لگا. اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر عجیب چیز دکھا دوں. یہ کہ تو پتھر ہے، پتھر پر ٹوٹ جاتا ہے. عجیب چیز. نزل البجال صدا غیر المواس میں علامہ عبدالرحمن صفوری 500 سال پیچھے کے گزر گئے، ابھی کے نہیں ہے. اس وقت دیوبندی تھا نہ واجی تھا نہ بریلوی تھا، سب سنی تھے. وہ سنی بزرگ کہتے ہیں عبدالرحمن صفوری 500 سال پہلے کہہ چکے ہیں تو وہ پتھر ٹوٹ گیا. جب ٹوٹ گیا قدرت اللہ کی دیکھو، اس پتھر کے اندر سے بزرگ نماز پڑھ رہا ہے. سفید ریت سے ہے، ڈنڈا پڑا ہوا ہے، عصا مبارک پڑی ہے، رب نے ان کے انگور کا خوشہ رکھا ہوا ہے، حضرت خوراک کھا رہا ہے. پتھر میں کو سوراخ نہیں. آپ نے زندگی گزاری ہے، کبھی لکڑی
کسی کی دعا سے دے یا آپ کی دعا سے دے یا میری دعا سے دے، کسی کی دعا سے دیتا ہے وہ کریم ہے، کسی کی دعا قبول کر دیتا ہے وہ مہربان ہے۔ بہرحال میرے دوستو اس کے دین تو دروازے رحمت کے کھولے۔ ہم تو پائے نہیں کرم ہے، کوئی شاعر نہیں۔ اللہ تو مغرب سے لے کر صبح، آپ صبح اذان تک خدا بلاتا رہتا، آؤ آؤ، رزق مانگو، زندگی مانگو، صحت مانگو، روزی مانگو، بخشش مانگو۔ صبح تک حضور فرماتے ہیں، قرآن فرماتے ہیں، صبح تک اللہ کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو کتنا بدبخت ہے جو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہو تم اسے نہ مانو۔ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایسے دجال بولیوں سے، ایسے فتنہ انگیز بولیوں سے ممبر پر بیٹھتے اور خدا کا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بتاؤ یہ ممبر کو جھوٹ بولنے کے لیے ہے یا نبی کی گلا کرنے کے لیے کیوں یہ بنایا ہے؟ نبی یہ نہیں جانتا، نبی یہ ہے، نبی وہ ہے، اس لیے بنایا گیا ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے خدا کے نبی کی گلا کرتے، اللہ کے رحمت کی نو بھی نہیں بتاتے ہو۔